احمد صلاح الدین صاحب. ہلو ساحل بھائی، کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ سر 10 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ایکس مسلم ایتھیسٹ بن گئے ہیں. آپ کہاں سے ہے؟ میں انڈیا سے ہوں. انڈیا سے ہے. مومن ہے کہ نہیں؟ جی میں مومن ہوں. مومن ہے، ٹھیک ہے. یہ پوسٹ تو آپ کا ایک دم سنی دیول والا لگ رہا ہے. ہاں تھینک یو ویری مچ. ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا کو ہلا دو گے. نہیں بس سر لیکن خوشی کا آپ مقام آج نہیں تھا، غمی کا مقام تھا سر. آپ سنی دیول کے پوز میں بیٹھے ہیں، کافر کے پوز میں. لیکن یہ جو 10 لاکھ کا جو بول رہے ہیں، کہاں سے آپ کو ملا یہ اسٹیٹسٹک؟ پاکستانی ملوں نے اپنے نیوز چینل پہ آ کے بولا ہے کہ 10 لاکھ ہو گئے ہیں اب رجسٹرڈ ممبر، ناٹ ایون ان رجسٹرڈ، رجسٹرڈ ممبر. رجسٹرڈ ممبر 10 لاکھ؟ جی سر، الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ تو بڑا فتنہ ہے یہ. وہ بڑا فتنہ، واللہ حبیبی بہت فتنہ. آپ نماز پڑھتے ہیں جناب؟ جی میں پڑھتا ہوں. ہاں 5 وقت پڑھتا ہوں. اور پوری قرآن ہندوستان میں رہ کے 5 وقت کی نماز، قرآن، آیت الکرسی سنا دے. اتنا بڑا فتنہ ہے صاحب. آیت الکرسی سنانا ہے؟ ہاں سنا دیجئے. جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ٹھیک ذا ہے الذي يشفع عنده. کافی ہے سر، کافی ہے، پتہ لگ جی گیا. میں دبئی میں عربی اسکول میں پڑھا تھا، اور کافی عربی مجھے یا آئی نو عربک ویری ویل، لیکن تو ایڈم ہندی صاحب، اتنا. اگر یہ عربی اسکول میں پڑھے ہیں تو یہ جو سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے اسی پہ ان سے آپ سوال کر لیجئے تاکہ یار ان کی ابھی عربی تو بھی پتہ چل جائے. جو بھائی ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے آ رہے ہیں. تو ابھی آپ ذرا لیکن پہلے مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ ان کو یہ جتنا بڑا فتنہ ہے یہ کیسے فتنہ ہے. میں اتر آتا ہوں ساحل بھائی، مجھے 3-4 ہاں چیزیں مجھے ان ٹھیک ہے، سے پوچھنی ہے. پلیز گو اہیڈ. لیکن یہ جو انہوں نے کہہ دیا نا آتے ہی کہ تو بڑا فتنہ ہو گیا، تو ہاں یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ان کے دل سے جو اتنا زبردست فتنہ بھائی نکلا تھا، ذرا پہلے اس کا پتہ کر لیں. یار یہ اتنا بڑا فتنہ، یہ کیا فتنہ پہ جی فتنہ آ گیا یار. 10 لاکھ تو فتنہ ہے نا، 1 ملین تو بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. تو اگر 5 جی لاکھ ہوتا تو فتنہ نہ ہوتا. 50% تو اچھا ہے، لیکن 50% اچھا ہے، 5 لاکھ ہوتا تو اچھا ہے. یہ 1 ملین سے اچھا ہے. اچھا 5 لاکھ اچھا ہے ساحل بھائی، 1 ملین اچھا نہیں. نہیں 5 لاکھ اچھا نہیں ہے، لیکن 1 ملین سے کیا اچھا ہے. 1 ملین سے اچھا ہے؟ نہیں میرا مطلب آتے ہی آپ کے جذبات نکلے ایک دم ابڑ کے باہر آئے کہ یہ تو بڑا فتنہ ہے. یہ فتنہ کسے کہتے ہیں سر؟ عربی آپ جانتے ہیں نا، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں کنفیوژن. فتنہ کنفیوژن کو کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جس نے فتنہ کریٹ کیا اس کی ٹانگیں توڑ دو، ہاتھ توڑ دو، اس کو صلیب پہ چڑھا دو. بیکاز یہی ورڈ یوز ہوا ہے نا اللہ نے. جی تو جو کنفیوژن میں ہو اس کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے اسلام میں. لیکن وہ زمانے کا بات تھا نا. ابھی کیا مطلب وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس زمانے میں کرنا تھا، اس زمانے میں نہیں کرنا تھا؟ پھر تو نماز بھی اسی زمانے میں پڑھنا تھا. ادھر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ تمام زمانے کے لیے. نماز بھی پھر اسی زمانے میں لکھا ہوا تھا. تو یہ جو جی فتنہ ہے اس پہ ہاتھ کاٹ دو، ٹانگیں توڑ دو اور صلیب پہ چڑھا دو یا ان کو ملک بدر کر دو. تو یہ فتنہ تو پھر ان 10 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں جو ایکس مسلم ہو گئے؟ ان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں اپوزٹ سائڈ سے، ٹانگیں توڑ دی جائیں اپوزٹ سائڈ سے، صلیب چڑھا دیا جائے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. فتنہ جی لیکن ڈیفیکلٹ ہوگا نا تھوڑا، اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا. سلیب تو نہیں اس کا ہوگا. مطلب ہے اسلام جو ہے ڈیفیکلٹ ہے. اس کا مطلب آج کل کے زمانے میں اسلام قائم نہیں ہو سکتا. ہاں قائم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تو اسلام کا پرابلم نہیں ہے نا. وہ تو اسلام پہ پرابلم ہے نا. اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ آج کل کے زمانے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. ہاں جب قیامت دن آئے گا تو وہ تو اسلام کا پرابلم نہیں ہے. وہ جو آئے گا 5 لاکھ جو نہیں آئے گا قیامت کے دن؟ کس نے کہا؟ میں ایک آدمی سے پوچھا تھا کتنے لوگ میجورٹی لوگ جہنم میں جائیں گے، کیا میجورٹی کیوں لوگ جائیں گے؟ نہیں وہ وہ تو بولا اللہ تھا کہتا ہے. میجورٹی لوگ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے جنوں انسوں کو بنایا ہے صرف قیامت کے جہنم کے لیے. وہ تو اللہ سب سے بڑا شیطان ہے نا.
اس نے کہا کہ میں نے بنائے جنوں اور انسانوں کو قیامت کے لیے. شیطان کا کام ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا, اللہ کا کام بھی ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا. تو شیطان اور اللہ دونوں مل کے ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں. وہ سیپریٹ چیزیں کسی اور دن اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم فتنہ پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو فتنہ ہے اور فتنہ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں, ٹانگیں کاٹ دینی ہیں, بازو کاٹ دینے ہیں, ملک بدر کر دینا ہے, جی تو میرے بھائی یہ بتائیں کہ یہ اسلام تو پھر اس کا مطلب ہے 1400 سال پرانی چیز ہو گئی, اس کو آج کے زمانے میں ہم implement نہیں کر سکتے. نہیں تو لیکن پاکستان میں تو ابھی سیکولر گورنمنٹ چل رہا ہے نا. چلے سر ایسا کرے دنیا کا کوئی بھی گورنمنٹ دکھا دیں جہاں پہ نان سیکولر کرمینل شریعہ نافذ ہوا, ون کنٹری, کہیں اور بھی وہاں پہ نہیں. بھی جاتے ہوں. ٹمبکٹو شاید ٹمبکٹو میں ہو ٹمبکٹو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. دبئی جو کہ مسلمانوں کا گڑھ ہے وہاں پہ تو ہے نہیں. سعودیہ جو وہاں کہ بھی نہیں مسلمانوں ہے. کا گڑھ ہے وہاں پہ تو ہے نہیں. وہاں تو ٹمبکٹو میں بہت ہو بدل سکتا گیا ہے. سر. ادھر ایم بی ایس بدل تو گیا نا. سب کچھ بدل دیا. تو جن کو ساری عربی آتی ہے ان کو پتا ہے کہ اسلام آج کل 21 سینچری میں اسلام کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک اولڈ فیبلز کے. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. سر آپ کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے یہ بتائیں. کہ تو جب قیامت دن آئے گا میجورٹی لوگ جہنم میں جائیں گے, میں تو ارے جنت بھائی میں جاؤں گا نا. جو اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ فیوچر میں یہ چیز امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اس اللہ کی قیامت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جس اللہ کو فیوچر کا نہیں پتا اس اللہ کی قیامت پہ کیسے یقین رکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو چیزیں ہم اس وقت ویریفائی کر سکتے ہیں نا, اگر ہم ان چیزوں کو ویریفائی نہ کر سکیں جو ویریفائی کر جی سکتے ہیں اور ویریفیکیشن میں فیل ہو جائیں, تو اس سے ثابت ہوگا کہ جن چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا وہ بھی غلط ہے. دیکھیں کسی بھی جی آئیڈیالوجی میں آپ 100% ہر چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے. کسی بھی آئیڈیالوجی میں آپ دنیا کی کوئی سی آئیڈیالوجی پکڑ لیں, کوئی سی بھی, آئی گارنٹی یو دیٹ آپ 100%, آپ ایون میتھس کو 100% ویریفائی نہیں کر سکتے. میتھس جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میتھس جو ہے اس میں ہر چیز ویریفائیبل ہے, ہر چیز میک سینس کرتی ہے, ایون جی میتھس میں ہر چیز میک سینس نہیں کرتی. ہاں ناؤ وہ بھی ایوالو ہو رہا ہے. کریکٹ. ایگزیکٹلی میتھس میں بھی ہر چیز میک سینس نہیں کرتی. ناؤ دا جی پرابلم از, اسی وجہ سے ہم کہتے یہ ہیں کہ چلیں جی 70% کو ویریفائی اگر کیا جا سکتا ہے تو باقی جی 30% بھی صحیح ہوگا, رائٹ؟ تو آپ قیامت جی کی بار بار بات کر رہے ہیں جس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, اسے سائڈ پہ رکھیں. اگر جو چیزیں ویریفائی ہو سکتی ہیں ان کو ویریفائی کر لیں تو ہم 30% کو ماننے کو تیار ہیں. ناؤ اسلام اس کے اوپر سے چلتا ہے, وہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے سب چیزوں کو مان لو. نہیں, ہم کہتے ہیں جو ویریفائی ہو سکتی ہے تو ویریفائی کریں. اگر اللہ کو فیوچر کا نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا شریعہ پریزنٹ کرتا جو 1400 سال پہلے بھی چلتا, 1200 سال پہلے بھی چلتا, 1000 سال پہلے بھی چلتا اور آج بھی چلتا, اگر اللہ جی ایسا شریعہ پیدا نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے اللہ ٹھلا ہے, وہ ہے ہی نہیں, 2 نمبر ہے. It was just a fascination of a guy named Muhammad. Fascination. اس کی اپنی کریٹڈ چیز تھی. تو جی اگر جی آپ ورنہ پھر مجھے دکھائیں کہ دنیا کی 52 یا 53 اسلامک کنٹریوں میں کس کنٹری میں آج کرمنل اسلامک شریعہ نافذ ہے؟ ایران میں نہیں ہو رہا ہے. نہیں, اسی لیے تو وہاں پہ نہیں ہو رہا. جتنا ہوا ہے اس نے تباہ و بربادی کر دی ہے. جو 60% انہوں نے نافذ کیا تھا اس کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اپوسٹسی انڈر گراؤنڈ چرچ ایران میں بیٹھا ہوا ہے. اور ویسے بھی اچھا. ایز اے سنی مسلمان آپ ایران والوں کو مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ جو ہے وہاں پہ عورتوں کا متا کر رہے ہیں, لڑکیوں کا بچیوں کا متا کر رہے ہیں, ایک رات کی ہاں جی, پروسٹیٹیوشن چلا ہمارا رہے بیچ ہیں, میں تو کیونکہ آپ ہمارا کے بیچ اللہ میں نے تو کہا اس سنی, کو. ہاں ہمارے بیچ میں تو سنی لوگ جنت الفردوس جائیں گے اور شیعہ لوگ ادنا جنت میں جائیں گے. اور شیعوں کے مطابق وہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور آپ لوگ جہنم میں سڑیں گے. الحمدللہ, کیونکہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ اسلام کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں فرقہ جنت میں جائے گا, باقی 72 کے 72 منافق ہیں. منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑتے ہیں اور تمام سنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑ رہے ہوں گے. اس آگ کو بھڑکائیں گے جو کہ کافروں کو جلائے گی. الحمدللہ. ماشاء اللہ, بہت اچھا بیان کیا آپ نے. الحمدللہ. یہ لیکن ابھی پھر کیا کس کو مانے ہم, اور کیا دین کو مانے ہم, کیا پھر کیا کس خدا کو مانے, کیا کریں ہم؟ فلائنگ اسپیگیٹی مانسٹر کو مانے سر,
कम से कम उसका शरिया तो अच्छा है ना. फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, हाँ मैं सुना है नेदरलैंड्स में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. बोस्टन मैसाचुसेट्स में एक नया दीन आया है. उस दीन का नाम है फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर. गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जी, जाएगा. उनकी किताब लेकिन भी मिल बस जाएगी. उसमें भी कमजोरी होगा ना, आई मीन कुछ साल के वल्लाह बीवी बाद उसमें कुछ, कोई कमजोरी नहीं है. वो जब आएगी कमजोरी तो छोड़ देना, नहीं तो मान लो फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को. फिर कुछ कांस्टेंट नहीं है लाइफ में कुछ मानने के लिए. बिल्कुल सर, यही तो बात है सर. लाइफ इज ऑलवेज इवॉल्विंग. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट. If your religion, your ideology cannot evolve with the time, it's a stupid ideology. That's exactly what I'm trying to say to you. इस्लाम में शरिया कांस्टेंट है और उसके अंदर रद्द-बदल नहीं हो सकता, वो वक्त के साथ इवॉल्व नहीं हो सकता. Now the problem lies in Allah. अल्लाह ने जी इस तरीके से शरिया दिया है कि वो इवॉल्वेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस को ले लें. क्रिश्चियंस ने अपने आप को इवॉल्व किया बिकॉज उनकी बाइबल के अंदर इवॉल्वेशन थी. उनके पास एक्सप्लिसिट शरिया नहीं थे, वो इवॉल्व कर सकते थे. हिंदुओं ने ओ अपने आप को इवॉल्व किया इंडिया के अंदर क्योंकि उनकी किताबों के अंदर एब्सोल्यूट शरिया नहीं थे. वो वक्त के अच्छा साथ साथ इवॉल्व कर सकते थे. प्रॉब्लम विद ओ इस्लाम इज कि उनको या तो इस्लाम छोड़ना पड़ेगा या इस्लाम अपनाना पड़ेगा क्योंकि इस्लाम इवॉल्व होने जोगा नहीं है. दैट्स द फिर प्रॉब्लम विद फिर इस्लाम. फिर इस्लाम में सब लोग जुट के रूल्स को तोड़े बदले तो फिर ठीक होगा, यानी नहीं, कि रूल्स को फॉर तोड़े तो इसका एग्जांपल. मतलब देखिए, अगर इस्लाम में इस वक्त रूल्स तोड़ रहे हैं, राइट, क्योंकि वो रूल्स तोड़ रहे हैं, उनको गुनाह मिलेगा. वो कहते ही हैं मुसलमान कि जी हमें गुनाह मिलेगा, सो व्हाट, हम गुनाह खा लेंगे और गुनाह का खुमियाजा हमें मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे. देखिए, दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी. अगर कोई आइडियोलॉजी आपके गुनाह को माफी के लिए जगह दे रहा है बहुत ढेर सारी, तो इसका मतलब जी है वो आइडियोलॉजी सही नहीं है. देखिए, अगर अल्लाह आपका आदिल है, आप बिलीव करते हैं कि अल्लाह इज आदिल. इफ अल्लाह इज आदिल, देन उसको अदल करना चाहिए. अगर अल्लाह रहमान है और आदिल भी है, तो आदिल रहमान की ऑपोजिट है, वो उसका नफी है. जो अदल करने वाला है वो रहमान नहीं हो सकता, जो रहमान होता है वो अदल नहीं कर सकता. जिस दिन अल्लाह आपको माफ करेगा वो अदल नहीं कर रहा, वो रहमानियत पे जा रहा है. और जिस दिन अल्लाह आप पे अदल करेगा वो रहमानियत पे नहीं जा सकता, वो अदल अदल पे जा रहा है. ना ये एक दूसरे की ऑपोजिट है. और ये एक ऐसा मुअम्मा है कि अल्लाह अपने आप को दोनों चीजें कह रहा है. सो अगर अल्लाह आदिल बनना चाहता है तो रहमान नहीं बनेगा, और रहमान बनना चाहता है तो आदिल नहीं बनेगा. नाउ यू हैव अ डिलेमा. नाउ इस डिलेमे को सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास? अल्लाह कहता है कि वो मुसलमानों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर डाल देगा. नाउ वंस अगेन इसका मतलब है कि उसके गुनाहों की सजा, मुसलमानों के गुनाह की सजा जूस और क्रिश्चियंस लेंगे. नाउ फिर अच्छा, फिर जूस और क्रिश्चियन के ऊपर अल्लाह आदिल नहीं हुआ, आपके ऊपर तो उसने गुनाह डाल दिए किसी और के ऊपर. ओके, फेयर इनफ. जिस तरह के आपका बच्चा अगर किसी की BMW में मोटरसाइकिल मार देगा, ठीक है, तो पैसे आपको देने पड़ेंगे. आपका बच्चा तो कमाता नहीं है, 18 साल से कम उम्र है, उसके ऊपर केस नहीं पड़ेगा. अब आपको पैसे देने हैं क्योंकि आपका बच्चा था और आपके नाम पे मोटरसाइकिल थी. नाउ द प्रॉब्लम इज द सेम कि अगर अल्लाह ने मुसलमानों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर डाल दिए और जूस और क्रिश्चियंस दे रहे हैं, तो जूस और क्रिश्चियन मोहम्मदन के बाप तो है नहीं तो कि वो दें. तो लिहाजा अब अल्लाह को जूस और क्रिश्चियन के साथ रहमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जहन्नम में डाल दे, खुद गुनाह का खुमियाजा भुगत ले. अल्लाह अपने आप को तो वो जहन्नम में डालता नहीं. तो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ना रहमान रह सकता है ना आदिल रह सकता है. तो अल्लाह के ऊपर एक डिलेमा है बहुत बड़ा. अब ये आप अल्लाह की बात करेंगे, हमने फिलोसफिकली बात की. वापस आते हैं इस दुनिया के अंदर जिन चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं. व्हाट इज देयर टू प्रूव कि अल्लाह है, कोई और खुदा नहीं है? हाँ मुझे नहीं पता है. Exactly. So why are you in this religion, in this ideology, जिसके अंदर कोई भी कल सीधी नहीं है, और आज के जमाने में आप इस आइडियोलॉजी की बेसिक चीजों को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? जी जस्ट टू होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी को कुछ किसी भी चीज पे होल्ड ऑन कर लें होल्ड ऑन भाई, करने किसी के भी लिए. चीज पे होल्ड ऑन कर लें. इंडिया से हैं, हिंदू बन जाएं, पीछे तो कभी हिंदू ही होंगे आप. वहां पे गए क्रिश्चियन बन जाएं, जू बन जाएं, जैन बन जाएं. यानी मेरा लेकिन मतलब आदम किसी चीज को होल्ड ऑन करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं. जी तो जी आदम भाई, होल्ड एक ऑन एक करने चीज के लिए इस्लाम ही होल्ड ऑन करना है, क्यों भाई? एक ऐसी चीज की होल्ड ऑन करनी है जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती. करेक्ट, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, करेक्ट. आदम भाई, एक चीज मैं सुना है कि कुरान 3 सेक्शन का है कि एक
पुराना हिस्ट्री है जो मूसा, ईसा और लूत तो इस तरह के स्टोरी सब है. और कुरान को तीन सेक्शन में बांट के दिखा दें मुझे, अगर आप बांट सकते हैं तो. नहीं बांट सकता हूँ. नहीं जस्ट बात खत्म हो गई. कुरान इज एन जैसा इंटरमिंगल, कुरान इज एन बिल्कुल, हाँ, इंटरमिंगल बिल्कुल बंच ऑफ जिबरिश. बिल्कुल. अब जो बोलते हैं करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट. जो कैटेगरी वो मैं सुना है, मैं आपको बस बताता हूँ, आप बोलिए क्या उसमें करेक्ट है क्या नहीं है. कि एक कैटेगरी है वो पुराना स्टोरीज, एक कैटेगरी है वो करंट स्टोरीज, जैसे बनु कुरैज़ा के साथ, कुरैश के साथ, इसके साथ जो हो रहा था. और एक कैटेगरी है विजडम जो हर टाइम रहता है, जैसा सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि, वो जो आयत है वो जैसा एक विजडम होता है एक हर वक्त का. इस आयत में क्या, चले पहले करते हैं. जो पुराना स्टोरी है उसमें हर जी. चीज झूठ लिखी है अल्लाह ने कुरान में. उसमें अच्छा. एक भी चीज सच्ची नहीं लिखी, एक भी चीज सच्ची नहीं है. हिस्ट्री पे वो पूरी नहीं बैठती, इवेंट्स पे पूरी नहीं बैठती, डेटा बायोग्राम पे पूरी नहीं बैठती, अच्छा. किसी चीज पे पूरी नहीं बैठती. नंबर 1. नंबर 2, करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में कोई भी चीज अल्लाह ने कंप्लीटली नहीं बताई. जब तक तफसीर का सहारा नहीं लेंगे आपको समझ नहीं लगेगी. अल्लाह उठा करेक्ट के है, ले करेक्ट. गया मोहम्मद को करीब वाली मस्जिद, दूर वाली मस्जिद, एक ही रात के अंदर. कौन सी रात के अंदर, किस दूर वाली मस्जिद में, किस करीब वाली मस्जिद से? जब तक आप तफसीर का सहारा नहीं लेते आपको समझ ही नहीं लगेगी. लिहाजा किसी भी जगह पे करंट इवेंट्स के बारे में कोई सच्ची बात नहीं है. इवन कुरान खुद कहता है कि लोग मोहम्मद को कहते हैं, मोहम्मद तू तो हमें फेबल्स और टेल्स बता रहा है. ये जो जुल्करनैन है वो गया मशरिक की तरफ, फिर वो गया मगरिब की तरफ, फिर वो गया दो पहाड़ियों के दरमियान. ये तो एंशिएंट टेल्स हैं, फेबल्स हैं, हमने भी बचपन में सुनी हुई हैं. सेवन स्लीपर ऑफ एफेसस, ये तो फेबल्स हैं, लेजेंड्स हैं, कहानियां हैं जो कि हकीकत पे मबनी नहीं है. कि 7 स्लीपर्स जो हैं वो पहाड़ में सो गए, उनके साथ एक कुत्ता भी था, 100 साल सोए रहे. दीज आर एंशिएंट हाँ फेबल्स. ये फेबल्स हैं, ये कोई पुरानी जी. वाकयात नहीं है. तू इसे कुरान में सच्चे वाकयात के तौर पे कह रहा है, तो डोंट डू दैट. सो इवन कुरान इस चीज को कहता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आप तीसरी बात कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बताएं इस आयत के अंदर कौन सी ऐसी फसीह बलागत है जनाब, क्या है इसके अंदर बताइए. इसमें जो मैं जो समझा तबारकल्लज़ी नहीं समझा बियदिहिल नहीं, पहले मुल्कु. पहले पहले जी. इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन दें. अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं है, मेरे आयत है वो बोलूं. जी बोले. तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. इसमें जो समझा मैं, अब आपके पास ट्रांसलेशन है तो उसी के साथ जाएंगे. ये चैप्टर नहीं नंबर तो 67 की आयत नंबर 1 और 2 बता रहे हैं कि कौन सी बता रहे हैं? माशाल्लाह, आप तो हाफिज अल कुरान है, आपको मालूम है. मैं निकालता हूँ एक सेकंड. जी और दूसरा एक आयत भी है, वो उसके बाद पहले ये पढ़ लेते हैं ना, फिर दूसरा पे बाद में चलते हैं. जी जी जी. ये लें जी. जी, मैं आपका शो डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, कुछ आपका टॉपिक कुछ अलग हो गया? कोई मसला नहीं, यही टॉपिक है. आज आप इस्लाम से बाहर निकले, हमें निकाल दें. बहुत ही बाबरकत है वो हस्ती जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पे कादिर है. सर इसमें क्या यानी फसीह बलागत क्या है? हर इसका जो आइडियोलॉजी को पकड़ लें, हर आइडियोलॉजी को पकड़ लें, जो गॉड है उसके हाथ में बादशाही है और गॉड जो है बहुत ही ब्लेस्ड वन है. तो इसमें अल्लाह ने ये चीज अगर आप कहें तो ये चीज तोरा में से उठाई है. तोरा में इस टाइप की मल्टीपल आयात हैं दैट योर लॉर्ड होगा. इज ब्लेस्ड, ही जी, इज द बिल्कुल. किंग ऑफ किंग्स, ही ओन्स एवरीथिंग. And like this Exactly. is something which is an exact copy, nothing new. Correct. कोई इसमें खास चीज नहीं है. अगली चीज पे आते उसी में लिखा है ना, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैक मिन अत-तौराती, जो कंटिन्यूएशन ही है. बिल्कुल करते हैं. जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करेगा. इंतहाई स्टूपिड चीज है. अगर तूने जिंदगी को पैदा किया सिर्फ हमें आजमाने के लिए, तो भाई फिर आपने तकदीर क्यों लिख दी है?
اگر آپ نے تقدیر لکھی ہے تو آپ زندگی کو آزما نہیں سکتے. اگر آپ نے زندگی کو آزمانا ہے تو آپ کو تقدیر نہیں لکھنی. تقدیر لکھی تو اب آپ نے پپٹ بنا دی ہے. پپٹ بنایا تو آپ مجھے کسی بھی قسم سے وہ نہیں دے سکتے, عذاب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر تو آپ نے پہلے لکھ دی تھی. میری تقدیر میں لکھ دیا تھا تو نے کہ میں برے کام ہی کروں گا. میں کچھ بھی کر لوں میں اب برے کام ہی کروں گا, کیونکہ تو نے تقدیر میں لکھ دی جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا. تو جی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از stupidity in essence. جی, لیکن آدم بھائی یہ ہمارا ٹائم لائن اور خدا کا ٹائم لائن کچھ الگ نہیں ہو سکتا؟ ڈز ناٹ میٹر کیا ٹائم لائن ہے خدا کا. کیا اس نے جیسا میری فار تقدیر میں ایگزامپل, لکھا تھا, کیا ہاں اس نے میری جیسا تقدیر میں لکھا تھا کہ میں برا انسان بنوں گا؟ جیسا فار ایگزامپل ابھی جو انٹرسٹیلر کر کے ایک مووی آیا تھا, وہ بلیک ہول ڈز میں ناٹ جب, میٹر جی سر, ڈز ناٹ میٹر کہ وہ کس ٹائم لائن میں ہے. forget that part. اللہ کا ٹائم بہت سلو چلتا ہے, آئی نو دیٹ. ہمارے 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے. انڈرسٹینڈیبل, جی دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے. بٹ دیٹس جی ناٹ دا پوائنٹ. اللہ چاہے 1000 سال میں ایک دن گزار رہا ہو. پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے اگر میری تقدیر میں لکھ دیا کہ میں نے برے کام کرنے ہیں, تو کیا میں کبھی بھی اچھا کام کر سکتا ہوں؟ وہ تو بڑا ٹاپک ہے. اوکے نہیں, ونس اگین سمپل کوشچن کا سمپل آنسر ہونا چاہیے. جی, اللہ قادر سمپل مطلق آنسر ہے. یہ جیسا, دیکھیں, اللہ یہاں پہ کہتا ہے ہاں اللہ قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے, جی وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو اس نے کر دیا ہے وہ ہو جائے گا اور ہو کے رہے گا. جو اس نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. رائٹ, قادر ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے. کریکٹ. جی اگر جی اللہ قادر مطلق ہے اور جو اس نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا, اگر اس نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نے برے کام کرنے ہیں اور میں جہنم میں جاؤں گا, تو کیا کبھی بھی میں جنت جا سکتا ہوں؟ اگر نہ جا سکتا ہوں تو پھر اللہ قادر مطلق نہیں ہے. اور اگر نہیں جاؤں گا تو پھر یہ آزمائش نہیں ہے. دیکھیں, ایک سے اللہ کی ایک ہر سے سٹیٹمنٹ میں ایک تکرار ہے, جیسا کہ میں بتا رہا ہوں. اگر اللہ قادر چیک اینڈ مطلق میٹ ہے, والا حساب ہے نا ایڈم صاحب, سوری, چیک اینڈ میٹ والا حساب ہے نا اللہ کا. چیک اینڈ میٹ ہو جاتا ہے ہاں, اللہ اپنے آرگیومنٹ وہ میں. اپنے آپ کو خود ہی چیک میٹ کرتا ہے. لیکن یہ ملٹی ورس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ملٹی ورڈ کو ثابت؟ کیونکہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے. کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری میں نے ملٹیپل تقدیر لکھی ہیں, تم کسی بھی جیسا تقدیر پر چل سکتے ہو. ہاں, جیسا ملٹی شروڈنگرز, ورس کے لیے اللہ کو جی ملٹیپل تقدیریں لکھنی ہے, اور میں ان میں سے کسی بھی تقدیر کو پک اینڈ چوز کر سکتا ہوں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہارے لیے ڈفرنٹ تقادیر لکھ دی ہیں, تقادیر جی لکھ دی ہیں, تم جس کو چاہو ایکسپٹ کر لو. اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کہتا. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے, اور بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ کسی ایک بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کہے میں نے تمہارے لیے کئی تقادیر لکھ دی ہیں, تم اس میں سے جس تقدیر کو چاہو ایکسپٹ کر لو. کہیں نہیں ہے. سو ڈونٹ گیو می ملٹی ورس. یہ آج کل کے اسکالرز ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے ایک ویسٹرن اسکالر ہیں, انہوں نے اس ٹائپ کی بکواس کی تھی, لیکن وہ اچھا, ہمارے قرآن کی ایک آیت دیے بغیر کی تھی. قرآن کی اگر ایک آیت دیے بغیر, حدیث ایک بھی دیے بغیر اگر آپ یہ بکواس کر لیں تو یہ ایسا آپ کر ہاں سکتے ہیں سر. یہ نہیں, لیکن یہ قرآن اور میرا حدیث اون سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ میرا اون بکواس ہے, میں کسی کے اوکے, پاس نہیں ایز سنا لانگ ہے. ایز وہ سو آپ کا اون بکواس ہے وہ دیٹ از فائن. ہاں اگر آپ جی جی اسلام 2.0 کریٹ کریں اور اس میں اپنا قرآن لکھ دیں اور اس کے اندر جی, لکھ دیں کہ اللہ نے ملٹیپل تقدیر بنائی ہے اور آپ اس میں سے کوئی بھی تقدیر وہ سلیکٹ کر وہ سکتے ہیں, ہاں, دین دیٹ از فائن. اس کا نام ہے شروڈنگرز اسلام. آپ یہ بھی ہو بہترین گیا سکتے ہیں, سر. وہ بھی ہو سکتے ہیں, ایسا اس طرح کے. سیکنڈ سر, اب بات وہی آ گئی. تھینک یو سو ویری مچ, تھینکس فار لیونگ اسلام, تھینکس فار کوئٹنگ اسلام. ناؤ بہت بہت دھنیہ واد آپ کے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے. سر دیکھیں, بات بتائے گیا ہے, دیٹ از ایگزیکٹلی دا پرابلم. اگر آپ نے جی اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اسلام میں رہو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں چاہیے لوگ جو کہ فائنلی اٹھ کے کھڑے ہو کے بولیں کہ ہاں میں نے اسلام چھوڑ دیا, I'm an ex-Muslim. The جی problem with the ex-Muslim community right now is کہ ہمارے پاس یہ جو 10 لاکھ ایکس مسلمس پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں نا, یہ 10% ہے ٹوٹل ایکس مسلم سے. جو 80-90% ایکس مسلم ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میں ایکس مسلم ہوں. ہاں, وہ اینڈ دس صحیح از ہے, دا کریکٹ. بگیسٹ ڈیلیما. سو اگر آپ آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں یا انڈیا میں ہیں یا انڈیا کے بورن وغیرہ ہیں, تو بھائی پلیز اوپنلی بولو کہ آپ لوگ ایکس مسلم ہو. ڈونٹ سے کہ آپ لوگ مسلم ہو. ڈونٹ سے کہ آپ لوگوں نے ایک اپنا اسلام بنا لیا ہوا ہے. پلیز کم آؤٹ اینڈ سے یو آر این ایکس مسلم اوپنلی.
دنیا کو بتاؤ کہ اسلام is the stupid, idiotic, utmost cultish movement created by one single person which has destroyed billions of humans in this world, which has killed billions of humans in this world, جنہوں نے ریپ کیا ہے billions of عورتوں کا اور بچیوں کا in this world. یار openly آ کے بولو بھائی, don't claim yourself like a Muslim. سر ڈیڈی ممی ناراض ہو جائیں گے. اور سر ڈیڈی ممی کو اس طریقے سے نہیں بتاؤ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, ان کو پپو طریقے سے بتاؤ, لیکن دنیا کو تو بتاؤ نا یار. دکھنا چاہیے نا بھائی احمد صاحب, دکھنا چاہیے نا لوگوں کو. وہ بھی صحیح ہے. یہ اس آیت میں دوسرا جو آتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق. مجھے بتائیں کہ سبع سماوات جو ہیں اللہ نے جو 7 آسمان اور 7 زمینیں بنا دی ہیں, کیا آپ دنیا میں اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, بلکہ رادر یہاں پہ بلینز آف آسمان اور بلینز آف زمینیں. ہاں اوکے, 7 تو نہیں ہے. اس کا جو سیکنڈ آیت جو آ رہا ہے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, یعنی کہ آپ ایگزسٹنس میں کچھ مسٹیک نہیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں مسٹیک ایگزسٹنس میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ نے نہیں بنائی, نمبر 1 وہ کسی اور نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, اس نے صرف کلیم کیا میں نے بنائی. میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ دنیا اور آسمان بنائے ہیں اور آپ اس میں کوئی مسٹیک نہیں دیکھ سکتے. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں, راجر میں کلیم کر سکتا ہوں میرے اللہ نے یہ دنیا اور آسمان بنائے ہیں اور آپ اس میں کوئی مسٹیک نہیں کلیم کر سکتے. لیکن میں اس سے پہلے والے اسٹیٹمنٹ میں مسٹیک کلیم کر لیا کہ اللہ جب تو نے کہا نا 7 آسمان اور 7 زمین, یہیں پہ پرابلم آ گیا کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے اندر ہی 8 آسمان اور 8 زمینیں صرف ہمارے نظام شمسی میں, باقیوں کو چھوڑ دیں. اور ابھی ہم نے پلوٹو کو نکال دیا. بائی دا وے پلوٹو 15 سال ہو گئے ہیں ہمارے نظام شمسی کا پارٹ نہیں ہے, لیکن اب دوبارہ سائنسدان کہہ رہے ہیں نہیں ہم سے دوبارہ غلطی ہو گئی تھی, پلوٹو ہمارے نظام شمسی کا ہی پارٹ ہے. ابھی یہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہے کہ پلوٹو پارٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر پلوٹو ہمارا پارٹ نکلا ہے دوبارہ سے تو 9 ہو جائیں گے, اور اگر پلوٹو پارٹ نہ نکلا تو ہم ابھی بھی 8 پہ ہیں. تو بچپن میں ہم 9 سیارے تھے ہمارے, اب 8 ہو گئے ہیں اور اب دوبارہ 9 ہونے والے ہیں. بٹ ونس اگین سائنس کین میک مسٹیکس, سائنس کین فکس دیئر مسٹیکس. پرابلم اس کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, جو اس میں مسٹیک ہے وہ ہے, اور وہ پڑھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے, وہ بدلی نہیں جا سکتی. اور اللہ اگر اس دنیا زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں نہیں ہیں, بہت ڈھیر سارے آسمان اور زمینیں ہیں, اور ہو سکتے ہیں کئی بلینز آف ملینز ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن سائنس کے مطابق یہ جو 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں, اس میں جو 7 آسمان ہیں یہ آسمان کے 7 پرتیں ہیں جو ہمارے ایٹماسفیرک لیئرز ہیں, اور 7 زمینیں ہماری زمین کی پرتیں ہیں جو کہ 7 نہیں اصل میں زیادہ ہیں, لیکن آپ اس کو 7 پرتیں بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ کرتے ہیں آج کل. دین یو ہیو another آیا which has a problem, جو کہتی ہے کہ اللہ نے نیئرسٹ ہیون کو ستاروں سے ٹانگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ستارے آپ کے ہیں وہ ایٹماسفیئر کے اندر ہیں اور ایٹماسفیئر کی لوئسٹ لیئر کے اندر ہے. سو نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, سائنس اسلام کو ایسے ڈسٹروائے کرتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ کوکیز کے اوپر جمپ کر کے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے کہ اس کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اس کو کوکیز نظر آتے ہیں اور وہ کوکی مانسٹر کی طرح اس کے اوپر چھلانگے مارتا ہے اور کوکیز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو سائنس, وہ بھی 8ویں 9ویں جماعت کی سائنس, وہ اسلام کو اتنے آرام سے ڈسٹروائے کرتی ہے کہ آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اچھا, میں ایک سپر آیت ہے میں آپ سے پیش کرتا ہوں. وہ جی سپر آیت کون سی ہوتی ہے بھائی؟ سپر آیت ہے ان اللہ, سوری یہ نہیں ہے, ان اللہ مع الصابرین. ایک سیکنڈ صبر کیجئے پلیز. وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا عبادت ہی کریں. ہم نے جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے کریٹ کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. جی اس کا باقی کے کام کر رہے وہ کیا ہوا؟ نہیں تو پھر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. اللہ کا کھانا عبادت ہے, اللہ کا فوڈ جو ہے وہ عبادت ہے. جی لیکن اس کا پیچھے ایک سٹوری ہے, وہ جو ابن جریج کر کے ایک تبع تابعین تھا, اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور تفسیر کیا تھا, اور کہا تھا کہ صحابی لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا 24/7 ہم لوگ عبادت میں ہی رہنا ہے؟ اور رسول اللہ نے بولا نہیں, آپ یہ آیت کو ایسا پڑھو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون.
लियारिफून, ओके तो परफेक्ट। चेंज कर दिया फिर रसूलुल्लाह तो ने। कुरान चेंज हो गया ना, तो कुरान चेंज हो गया। अल्लाह ने हाँ, बोला हाँ। लियाबिदून, मोहम्मद ने कहा लियाबिदून को लियारिफून कर दो, तो इसका मतलब है कुरान का अल्लाह या तो अपनी बात नहीं बता सकता था, यानी या अदब फिर भाई मोहम्मद ने ही लिखा था, वो बाद में चेंज कर रहा था। तो इसी वजह से कुरान के वर्जन्स निकले थे सर। करेक्ट करेक्ट। सो फिर वापस पूछें रसूलुल्लाह को, फिर कैसा इरफान करें अल्लाह को जो हमको नहीं दिखता है। फिर रसूलुल्लाह ने कहा था मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बहु, जो अरे हाँ हाँ, ये फिर ये तो थोड़ा डीप है ना ये आयत, नहीं, कैसे डीप है, कैसे नहीं? डीप है? नफ्स किसे यानी कहते हैं? कि क्या डीप है जो इसमें? A is equal to B, B is equal to C, नहीं C नहीं, is व्हाट इज equal to नफ्स, A. व्हाट इज नफ्स, व्हाट इज नफ्स, व्हाट इज नफ्स? सेल्फ सेल्फ इज नफ्स। तो कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, और अल्लाह का तो अपना भी नफ्स है। कुरान कहता है कि कुरान ईसा से बात करता है और ईसा कहता है कि तेरे नफ्स को भी पता है और मेरे नफ्स को भी पता है कि मैंने ये वाली बात नहीं की। वो कौन सी आयत थी यार? एक सेकंड यार, एक सेकंड। चैप्टर 5 की 116 है मेरे ख्याल में। ला 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 ला। जी 5 की 116 देखते हैं, मेरे ख्याल में यहीं पे है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस काला अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये देखें, ये देखें। तालमु माफी नफ्सी वला आलमु माफी नफ्सी का, तेरे तेरे नफ्स को और मेरे नफ्स को। तो फिर अल्लाह का भी नफ्स है, तो एंड क्या बनती है फिर गेम? अगर नफ्स ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, हम हैं, तो फिर नफ्स की तो गेम ही खराब हो गई यहाँ पे। और फिर कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत की यहाँ पे मौत हो गई। और अगर आपने अपने नफ्स को तारुफ करना है और अल्लाह का तारुफ होगा, फिर अल्लाह का तारुफ तो नहीं होगा, फिर आप खुद अल्लाह हो गए, क्योंकि आपका नफ्स अल्लाह है। क्योंकि आपके नफ्स को करने से अल्लाह के नफ्स को मिल रहा है। तो फिर हर इंसान में नफ्स है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू बन जाओ। हिंदू कहता है हर इंसान में अल्लाह दिखता है, इसीलिए वो बंदा ने बोला था ना अनल हक करके, वो जो हल्लाज बेशक, और इसी वजह से उसको इस्लाम से खारिज कर दिया था ना। हाँ वो तो हाँ, जो बंदा बोलेगा कि वो अनल हक, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो देयर यू गो, ही इज बेसिकली एक्सेप्टिंग द हिंदू आइडियोलॉजी। जी बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू अच्छा सो जी, वेरी मच। मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा अम्यूनिशन लेके आता हूँ आपको। एमुनेशन के लेके आना सर, एक्स मुस्लिम बनो यार, बस करो यार, कह रहा है एमुनेशन लाना है जी साहिल। नहीं, जो बहुत लोग डर रहे हैं पूछने के लिए, वो मैं लेके आ रहा हूँ। मैं अभी नेक्स्ट टाइम लेके आता हूँ। मैं भी शायद कुछ डाउट में आप शेक हो जाएंगे। हम लोग शेक हो जाएंगे। हाँ हाँ, हो सकता है। अभी फिलहाल अच्छा, फिर आपके मेरा ईमान की मुझे वो लग रही है। मेरा इम्तिहान मत लेना, फिर ऐसा करना कि कुरान की सूरतें और आयतें नंबर याद करके आना, ऐसे हवा में ना बोलना, फिर मुझे ढूंढना पड़ जाता। सर करेक्ट करेक्ट, ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम में तुम फिनिश हुए तो तुमने कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालिदा और वालिद साहब के पास जा रहा हूँ और उनको इस्लाम की बता रहा हूँ। ओके ओके ओके, इंशाल्लाह नहीं बस होगा, ये सोच के आना। इंशाल्लाह नहीं कहना। इंशाल्लाह तो कहा इसलिए जाता है कि बात जब पूरी ना करनी हो। आपकी शरअ ये कहती है कि जब भी बात करो एंड में इंशाल्लाह कह दो, क्योंकि अगर तुमने वो बात पूरी ना की तो फिर अल्लाह पे जाएगा कि अल्लाह ने चाहा नहीं था इसलिए बात पूरी नहीं हुई। तो इंशाल्लाह का लफ्ज़ जो मेरे साथ कह के जाता है, इसका मतलब झूठ बोल के जा रहा है। सर आप सबसे बड़ा मुफ्ती आप ही हैं। श्रोडिंगर का रिलीजन का सबसे बड़ा मुफ्ती आप ही होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हैम अल्लाह के लिए। अल्लाह का कुत्ता 1400 साल से उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि 1400 साल पहले ही जमीन पे उतरा था, एक बंदे को खाया था, उसके बाद से अभी तक भूखा है। अल्लाह का एक दिन 1000 दिनों के बराबर है। 1.5 दिन हो गया उसने कुछ नहीं खाया। तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डेली किया करें ताकि अल्लाह को हैम पहुंचे, वो अपने कुत्ते को हैम खिला सके। कुत्ता बहुत भूखा है अल्लाह का। जी हजरत, थैंक यू वेरी मच सर।